نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ 7 حوامیم میں سے جو دوسری صورت ہے وہ ہے حامیم سجدہ، اور اس کو حامیم فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ حامیم المؤمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو اور پکاروں کو قبول کروں گا۔ اب مشرکین اس پر کہنے لگے کہ ہم تو غیر کو بھی پکارتے ہیں تو ہمارے کام بن جاتے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکارا کرتے ہیں، کام تو ہمارے وہاں سے بھی بن جاتے ہیں، تو پھر خاص اللہ کو پکارنے کا کیا مطلب؟ آج بھی آپ کافروں کو دیکھیں، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو دیکھیں، وہ اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق ان کو بلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ نہیں اللہ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اس صورت میں کہ کام بنانے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، یہ شیطان ہیں جو تمہارے سامنے باقی چیزیں خوبصورت بنا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھا تم ادھر گئے تو کام بنا تھا، یہ نہ کرتے تو تم رہ گئے تھے، بالکل اسی کی وجہ سے تمہارا کام بنا۔ فرمایا بنانے والا اللہ ہی ہوتا ہے، غیر نہیں بناتا۔ اس لیے فرمایا شیطانی وسوسوں اور شیطانی باتوں پر نہ جایا کرو کہ جی مجھے خواب میں آیا ہے، جی میں نے خواب میں کسی نورانی شخص کو دیکھا جو مجھے اس طریقے سے کہہ رہا تھا، الٹا کام، تو لہٰذا خواب، بھئی تو کوئی نبی ہے، تیرا خواب غلط نہیں ہو سکتا؟ وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں جن کا خواب غلط نہیں ہوتا، عام آدمی کے تو ہو سکتا۔ خواب میں کیا کیا دیکھتا ہے انسان، کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا ہے انسان، تو کیا ان ساری باتوں کو وہ لیتا ہے؟ جو اچھی بات ہو، اچھا اشارہ ہو، لے لیں اس کو، باقی چیزیں خواب حجت نہیں، نبی کا خواب حجت ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن کس لیے نازل کیا؟ جس میں اللہ نے واضح احکامات دی، اس کو لو، کتاب فصلت آیاتہ، فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو، احکامات کو کھول کھول کے بیان، کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ ان کھلی کھلی باتوں کو چھوڑ کر گمراہی کی باتوں اور کمزور باتوں کی طرف نہ جایا کرو، کمزور باتوں کی طرف نہ جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنی توحید کو بیان کرنے کے بعد قوم عاد اور قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے حوالہ دیا۔ فرمایا نا غیر اللہ کو تو پکارتے تھے نا، وہ بھی عبادت کرتے تھے نا، ہاں جی، پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو ان کا کام کیوں نہیں بنا؟ پھر وہ جن کو بلاتے تھے، پکارتے تھے، بچاتے نا اللہ کی پکڑ سے وہ۔ اللہ اکبر۔ قوم عاد کا اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے بڑی قوت اور طاقت عطا کی تھی۔ وہ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی قوت والا اور طاقت والا ہے کون ہے دنیا میں؟ کون بڑی طاقت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کہا جس اللہ نے تمہیں قوت عطا کی ہے وہ تم سے بڑی قوت اور طاقت والا ہے، جس نے تمہیں اتنی طاقت دے دی ہے وہ خود کتنی قوت والا اور طاقت والا ہوگا، اس کے سامنے تم بڑے بنتے۔ اللہ اکبر۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، جو متقی لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، وہی اس وقت بچ گئے، غیر کو پکارنے والوں میں کوئی بھی نہیں بچا، سب تباہ ہوئے۔ تیسرے رکوع میں فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے سارے دشمنوں کو جمع کر دیں گے، آ جاؤ بھائی۔ دنیا میں تو اللہ نے مہلت دی،
لگے ہوئے ہیں، کوئی کدھر لگا ہے، کوئی کس گمراہی میں لگا ہے، کوئی قیامت کا انکار کیے بیٹھے ہیں، کتنے بدبخت ہیں جو اللہ کا بھی انکار کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے مہلت دی ہے، اللہ ان کو بھی رزق دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، اور زیادہ دے رہا ہے، اپنوں سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کریں گے، ہاں جی آ جاؤ۔ اب وہ انکار کرنا شروع کر دیں گے، نہ جی نہ 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 نہ، ہم تو غلط کام کرتے ہی نہیں رہے، ہم نے تو شرک کیا ہی کوئی نہیں، ہم تو آپ کے علاوہ کسی اور کی بات کرتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو آپ کے نبی کی ساری باتیں مانی۔ وہ سمجھیں گے دنیا میں جیسے جھوٹ بول کے جان چھڑا لیتے تھے، آخرت میں بھی شاید ہماری جان ایسے ہی چھوٹ جائے جھوٹ بول کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، سورہ یاسین میں بھی گزرا، ہم ان کے منہ پر لگا دیں گے مہر۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا جھوٹ بولتے ہیں، شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون، انسان کے اعضاء نے جو الٹے الٹے کام کیے ہیں، اعضاء خود بول کے بتائیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے۔ سمعہم، کان خود بتائے گا میں نے کون کون سے برے گانے سنے تھے، بری باتیں سنی تھی، غلط باتیں سنی تھی، کان خود بول کے سننے والا کان اس دن بول رہا ہوگا۔ ابصارہم، یہاں دیکھنے والی آنکھیں وہاں بول رہی ہوں گی، آنکھیں خود بتائیں گی میں کیا دیکھتا رہا، کہاں کہاں میری نظر جاتی تھی، کہاں کہاں بد نظری کیا کرتا تھا، یہ آنکھ خود بتائے، ہاتھ خود بتائیں گے، پاؤں خود بتائیں گے، انسان کے جسم کی کھال خود بتائے گی کہ ہم کیا کرتے تھے۔ انسان گھبرا کر اپنے اعضاء سے کہے گا تمہیں کیا ہوا، تم بھی بولنے لگے، اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ ہاتھ جو بول رہا ہوگا جہنم میں تو جائے گا نا، کان آنکھ جہنم میں جائیں، تو وہ کان آنکھ سب اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے آج تک زبان کو بولنے کی قوت گویائی عطا کی، آج اس نے ہمیں بھی بولنے کی قوت عطا کر دی، کیا کریں ہم نے تو بولنا ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب بتاؤ کس سے چھپو گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان والے کا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے، دیکھ رہے، اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، اور پھر کوئی انسان اپنے آپ سے تو نہیں چھپ سکتا۔ اب وہ کہے میں غلط بات سنوں لیکن میرے کان کو پتہ نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ برائی کو دیکھوں، بد نظری کروں اور آنکھ کو بھی پتہ نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب نہیں چھپ سکتے اپنے آپ سے تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی ایک سازش کو ذکر کیا۔ قرآن مجید جب ان تمام حقائق کو کھول کھول کے بیان کرتا تھا نا، اور اس چیز کا جواب تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں، تو کہنے لگے کہ لوگوں کو اس طریقے سے دور کرو کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنے ہی نہ۔ آپ کو تو پوری کوشش کی روکنے کی، لیکن آپ تو رکے نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی حق بات بیان کرنا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ باطل کی طرف جھکاؤ کر لیں؟ نہ جی نہ، اللہ کے نبی کوئی بھی ہو وہ تو سارے ایک طرف ہوں، وہ اکیلے کھڑے ہو جاتے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ کتنے بندے ہیں اور کتنے نہیں ہیں، کتنے جی ہاں کہیں گے اور کتنے نہیں۔ تو انہوں نے ایک چال یہ چلی کہ لوگوں کو روکو کہ وہ آپ سے قرآن سن ہی نہ سکے، آپ بے شک سناتے رہے، لوگ نہ سنیں جی۔ لوگوں کو روکنے کی بڑی کوشش کی، ایک ایک کو مل کر قرآن نہ سنا کرو، یہ پتہ نہیں کیا کلام سناتے، کچھ جادو ہے، جادو نہ جایا کرو، اس کے قریب نہیں جانا۔ تحریکیں چلائی، ایک ایک بندے کو ملے، ایک ایک کافر کو، لیکن اللہ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات جس کو روکتے تھے اس کو اور تجسس پیدا ہو جاتا کہ میں سنوں تو صحیح کہ کیا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے، حضرت طفیل بن عامر بن طفیل بن عمر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں میں مکہ میں آیا، ابو جہل میرا دوست تھا، قبیلہ دوس کے رہنے والے، باہر کے رہنے والے تھے، تو اس نے کہا یہاں ہمارے مکے میں ایک آیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کلام پڑھتا ہے، تو بس بیٹا باپ کا نہیں رہتا، باپ بیٹے کا نہیں رہتا، بات نہ سننا اس کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے،
میں جب وہاں اس کے گھر سے نکلنے لگا اپنے کسی کام سے، اس نے مجھے روئی دی، کہا اپنے کان بند کر لو کہیں تیرے کانوں میں آواز نہ آ جائے۔ کہتے ہیں میں جب نکلا چلتے چلتے بیت اللہ کے قریب سے گزرا تو مجھے ایک بڑی میٹھی میٹھی آواز آنے لگی۔ میں نے کہا یار یہ کیا آواز ہے؟ میں نے وہ روئی نکالی تو مجھے آواز بڑی زبردست لگی۔ وہ جدھر سے آواز آ رہی میں بے ساختہ ادھر ہی چلتا گیا۔ آگے جا کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب قرآن مجید کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے۔ فرماتے میں پیچھے بیٹھ کے سنتا رہا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو مجھے دیکھا میں پیچھے بیٹھا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ میں نے بے ساختہ کہا آپ کا غلام بننے کے لیے آیا، حالانکہ اس کام کے لیے آئے نہیں تھے۔ ساری ترکیبیں فیل ہو گئی۔ کہنے لگے جب اللہ کے نبی آج بھی آپ کو بڑے ملیں گے، قرآن کی مجلس میں نہ بیٹھنا، چھوڑو جی، یا تو قرآن سے دور کریں گے، فلاں کام کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، یار خود ہی پڑھ لیا کرو، گھر میں ہے تو سے رکھا ہوا، وہ ٹی وی پہ لگتا ہے درس آتا ہے وہاں سے سن لو، تاکہ آدمی قرآن سے جائے۔ گھر میں جا کے کہاں کس نے پڑھنا ہے اور کس نے سیکھنا ہے؟ کبھی کوئی نہیں سیکھتا۔ وہ مولوی کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ہی سکھاندے رہتے ہیں۔ وہ جو لکھا ہوا ہے نا تو وہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ وہ جبریل امین کا لکھا ہوا ہے۔ وہ جو گھر میں آپ رکھیں گے وہ جبریل امین لکھ کر دے کر گئے، وہ بھی تو کسی عالم کا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ چال بازیاں شروع سے چلی آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ایک طریقہ کرو کہ جب اللہ کے نبی قرآن مجید سنائے نا تم شور ڈال دیا کرو، کبھی کوئی بات، کبھی کوئی یہ وہ، تاکہ آپ کی آواز دب جائے آپ کی آواز۔ تو جب آپ کی آواز دب جائے گی کون سنے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ، شور کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے پہلے سے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ جو قرآن کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں ان کافروں کو ہم سخت ترین عذاب دیں گے، اور جو ان چال بازیوں کے باوجود قرآن کی دعوت کو عام کرتے ہیں، رکتے نہیں، باز نہیں آتے، فرمایا ان کے لیے بھی ابھی سے سن لو، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، رب کو مانا، پھر رب کی مانی، اور رب کے رسول کی قرآن کی تلاوت کو سنا، آپ کی آواز میں سنا، اور انہوں نے کیا کہا ثم استقاموا، اللہ کو مان کر اس پر جم گئے۔ کافر جو مرضی سازشیں کرتے رہے، جو برا بھلا کہتے رہے، وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے اور ہماری رہنمائی قرآن سے ہے، ہم تو ہمیشہ قرآن سے بھی جڑے رہیں گے، جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس سے بھی جڑے رہیں گے، نہ قرآن چھوڑ سکتے ہیں نہ صاحب قرآن چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو اسی پر ہی پکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بڑی مشکلات سے یہ لوگ گزرے، زندگی گزاری، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، وہ دن گئے جب لوگ آپ کو پریشان کیا کرتے تھے، اب تو ہم آ گئے اور جنت کی بشارت لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، جنت میں آپ کو لے کے چلنا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرت میں تو ہم آپ کے ساتھی ہیں ہی ہیں، دنیا میں بھی ہم آپ کے ساتھی تھے پر آپ کو نظر نہیں آتا تھا، ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے دلوں کو ہم مضبوط کیا کرتے تھے، آپ کو قوت دیا کرتے تھے، آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا، وہاں بھی تھے، لیکن اب اللہ نے پردے ہٹا دیے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہی جائیں گے، اب ہم نے تمہیں چھوڑنا نہیں، یہ دنیا والے چھوڑیں گے، ابھی قبر میں اتار کے نہ سب چلے جائیں گے، ہم نے کوئی نہیں جانا، ہم تمہارے ساتھ ہی رہیں گے، نورانی مخلوق اس کا ساتھ دے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ،
جنت میں جاؤ گے، جو منگواؤ گے وہ بھی ملے گا، جس کی چاہت کرو گے اللہ وہ بھی عطا فرما دے گے۔ یاد رکھیے دنیا کے اندر کتنا بڑا کوئی آدمی کیوں نہ ہو دنیاوی اعتبار سے، ہفت اقلیم کا مالک کیوں نہ بن جائے، پر اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، ہر خواہش کبھی کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ ایک جنتی ہے جس کی ہر خواہش اللہ تعالیٰ پوری فرما دے، ہر خواہش پوری کر دے گی، ہر خواہش۔ نزلا من غفور الرحیم، اور یہ جو سب کچھ عطا کیا جائے گا، دیکھو نا بسا اوقات انسان کوئی چیز تنگ آ کر بھی دیتا ہے، خوشی سے نہیں دیتا کسی کو، باہر جا رہے مانگنے والا آگے دے دو جی، آپ نے ٹالا، پھر آیا کہتے یار اس کو 10 روپے دو جان چھوڑا، دے کے بندہ جان چھڑاتا ہے۔ فرمایا ہم جو جنتیوں کو دیں گے وہ اس طرح نہیں، نزلاً، جس طرح کسی کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، جنت کی ہر نعمت اسی اعزاز کے ساتھ عطا کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر مفسرین کرام نے بڑی زبردست بات لکھی کہ دیکھیے دنیا کے اندر انسان جب کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے تو مرضی مہمان کی نہیں چلتی، مرضی میزبان کی چلتی ہے، مرضی مہمان کی نہیں چلتی، مرضی میزبان کی چلتی ہے۔ میزبان نے کہا اس کمرے میں بیٹھ جائے، وہ وہاں پر بیٹھ گئے۔ میزبان نے کھانا کھلا دیا، وہ کھانا کھا لیں گے۔ میزبان نے پانی پیش کر دیا، وہ پانی پی لیں گے۔ جو میزبان دیتا ہے مہمان اس کو لیتا ہے، مرضی میزبان کی چلتی ہے، مہمان کی نہیں۔ استقامت کے ساتھ دین پر چلنے والا جب جنت کے اندر جائے گا، رب میزبان ہوگا، بندہ مہمان ہوگا، مرضی میزبان کی نہیں مہمان کی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، چاہت کرنا تمہارا کام ہے، پورا کرنا مجھ میزبان کا کام ہے، تمہارا کام چاہت کرنا ہے۔ اب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، اللہ کی مرضیات کو، پسندیدہ چیزوں کو بندے نے پورا کر دیا، آخرت میں اللہ پاک فرمائیں گے اے بندے اب تیری مرضی میں پوری کروں گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا ممن دعا الی اللہ۔ بات یہیں تک ختم نہیں، انسان خود نے کہہ دیا کہ ربنا اللہ، میرا رب اللہ۔ انسان دین پر آ گیا، انسان دین پر چلنے لگ گیا، قرآن پر آ گیا، قرآنی زندگی آ گئی، نجات کے لیے کافی نہیں۔ فرمایا انسان کو چاہیے کہ اس چیز کا داعی بنے، اوروں کو دعوت دے، خود نماز پڑھتا ہے اوروں کو نماز کی طرف لائے، خود قرآن پڑھتا ہے اوروں کو قرآن کی طرف لائے۔ فرمائے اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دعوت دیتا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو۔ اور یہ کام کرتے ہوئے رکاوٹیں درمیان میں آئیں گی تو فرمایا کہ برائی کو اچھائی سے ٹالتے رہو، جو تمہارے ساتھ برا کرتا جائے تم اچھا کرتے جاؤ، اچھا کرتے جاؤ۔ فرمایا ایک دن اللہ تعالیٰ ان حالات کو پلٹ دیں گے، الٹ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آخر میں انسان کی کمزوری بیان کی۔ فرمایا انسان خیر کو مانگنے سے کبھی تھکتا نہیں ہے، یا اللہ عزت بھی دے دے، شہرت بھی دے دے، رزق بھی دے دے، مال بھی دے دے، دولت بھی دے دے، اولاد بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے دے۔ فرمایا وہ مانگتا جاتا ہے ہم دیتے جاتے ہیں، وہ مانگتا جاتا ہے ہم دیتے جاتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی سی اس کو تکلیف پہنچ جائے تو بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ 20 30 40 سال ہم نے اس کو خوب دیا، اللہ نہ کرے تھوڑی سی اس کو تکلیف دے دی، ہر چیز کو بھلا کے بیٹھ جاتا ہے، حد اعتدال سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کو وہ پسند نہیں، اللہ کو تو پسند ہے کہ اگر اللہ کی جانب سے مل رہا ہے تو شکر ادا کرتا رہے، اور اگر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو صبر سے کام لے۔ ویلا کرنے والا بندہ نہیں پسند اللہ کو۔ اگلی سورہ شروع ہوتی ہے سورہ حامیم الشورى۔ بعض کافر کہنے لگے جی ہمیں کئی کتابوں میں اس طرح کی بات لکھی ملتی ہے، پرانی کتابوں میں، کہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی پرستش کی جا سکتی ہے، ادھر بھی جا سکتے ہیں۔
کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے جی. آج بھی کہتا ہوں میں جی کتابوں میں لکھی ہے یہ بات، فلاں جگہ لکھی ہے، اس لیے ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 میں جواب دیا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. فرمایا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سمیت حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے علیہم الصلوۃ والتسلیمات، فرمایا ان تمام کا دین ایک ہی دین تھا. جو چیز ان تمام کے دین کے موافق ہوگی اس کو لے لینا، باقی باتیں ساری گھڑی ہوئی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ نے دین کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، تو اس لیے اس چیز کو لینا ہے جو 100% یقینی ہے. بنائی باتیں اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. پھر فرمایا آپ حق بات کی دعوت دے کر اس پر قائم و دائم رہیں، لوگوں کی خواہشات کی تباہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، ان کی چاہتیں پوری ہو جائیں، اس کی ضرورت نہیں. رب راضی ہو جائے سب کچھ ہو گیا. رب راضی ہو جانا چاہیے، بندوں کی رضا کی فکر نہ کرے. اللہ اکبر. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. فرمایا جو دنیا کی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی آخرت کی کھیتی آباد کرتے ہیں، خوب آباد کرتے ہیں. جتنی وہ محنت کرتا ہے ہم اس میں اضافہ کر کر کے اس کو دیتے ہیں. آخرت کا قانون یہ. اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے فرمایا کہ ہم جتنی چاہتے ہیں دنیا میں سے کچھ نہ کچھ اس کو دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ جتنی دنیا اس نے چاہی اتنی دے دے، نہ. فرمایا وہ اللہ نے مقرر کیا ہے، تقدیر میں لکھا ہے کس کو کتنا دینا ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتا. لیکن آخرت کا قانون یہ ہے جتنی محنت کرے گا اس سے کہیں بڑھا چڑھا کے دے. رب العالمین جب دونوں جہانوں کا رزق آپ کے قبضے میں تو آپ پھر وافر رزق کیوں نہیں دیتے سب کو؟ امیر غریب سب کو رزق ملے نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں بھی میری حکمت ہے. اگر میں رزق کو کشادہ کر دوں، ہر ایک کو برابر رزق ملنے لگے تو دنیا کا نظام ہی نہ چل سکے. ہر آدمی چودھری بنا پھرتا ہو تو یہ موچی کون بنتا، یہ نائی کون بنتا، یہ خاکروب کون بنتا؟ تو دنیا کا نظام ہی نہ چلتا. صفائی کرنے والا ہی کائنات میں کوئی ایک نہیں ہے، جوتی بنانے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو کس طرح ہر آدمی اپنا کام خود تو کر ہی نہیں سکتا. فرمایا یہ اس کے رب کی تقسیم ہے. کسی کو زیادہ دیا وہ پیسے دے کر کام کرواتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیا وہ پیسے لے کے کام کرتا ہے. لیکن اس رزق کے کم اور زیادہ ہونے سے یہ نہ سمجھنا جس کے پاس رزق زیادہ ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ زیادہ ہے، جس کے پاس کم ہے وہ کم درجے کا ہے. نہیں، جو دنیا کے اعتبار سے کم درجے کا ہے اللہ کے نظر میں وہ اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے. یہ صرف دنیا کی ایک تقسیم ہے جو اللہ نے کی ہے. اور جو آخرت ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. فرمایا جو کچھ تمہیں یہاں ملا ہے یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ اس سے کہیں بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. لیکن وہ ملے گا کن کو؟ آخرت والا. فرمایا جو ایمان لاتے ہیں، رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کرتے ہیں، رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں، نماز پڑھا کرتے ہیں، آپس کے کام مشورے سے طے کیا کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے کو خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی ناجائز ظلم اور زیادتی کرے تو بدلہ لینا بھی جانتے ہیں. بدلہ لینا بھی جانتے ہیں، لیکن جتنی کسی نے ان کے ساتھ برائی کی ہے اتنا ہی وہ جواب دیتے ہیں. البتہ فرمایا کہ صبر کرنا اور معاف کرنا یہ ہمت کا کام ہے. یہ 10-12 صفات اللہ نے ذکر کی ہیں ان کی جن کو آخرت کی نعمتیں اللہ عطا کریں گے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ. فرمایا رب کے حکموں کو مان لو پہلے اس دن سے کہ وہ دن آ جائے اور پھر وہ دن ٹلے گا نہیں، وہ دن ٹالا نہیں جائے گا. آ گیا تو پھر آ گیا، اور اس دن ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. آنے سے پہلے پہلے مان لو، آنے سے پہلے پہلے مان لو. اور پھر اللہ نے اپنی توحید کی ایک دلیل یہ بھی ذکر کی. فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. کسی کو اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں،
کسی کو اللہ بیٹے ہی بیٹے دیتے ہیں، کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتے۔ فرمایا یہ اس کی دنیا کی تقسیم ہے۔ انہو علیم قدیر، یا اللہ یہ کیا کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں، کسی کو بیٹے ہی بیٹے، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہیں۔ فرمایا علم والی ذات اللہ کی ہے، کس کو بیٹیاں دینا مناسب ہے، کس کو بیٹے دینا مناسب ہے۔ قدیر، اللہ قدرت دکھانا چاہتے ہیں کہ میں جس کو جو چاہوں دے۔ فرمایا اسی قدرت والے نے تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن نازل کیا ہے۔ سورہ حامیم الزخرف شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا خوف اور خطرہ نہ ہوتا تو اللہ تعالی کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتے، کیونکہ اللہ کے کافروں نے اعتراض کیا نا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے پاس تو پھر خوب خزانے ہونے چاہیے، نعمتیں ہونی چاہیے، مال و دولت ہونا چاہیے، آپ کے پاس تو یہ چیزیں کوئی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو اپنا نبی بنانا تھا مکہ اور طائف والوں میں سے کسی بڑے آدمی کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے نا، آپ کو کیوں نبی بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو یعنی نبوت کو تقسیم کرنے بیٹھ گئے ہیں؟ اس کو نبی ہونا چاہیے، اس کو نہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، فرمایا ہم نے تو ان کے قبضے میں روزی کی تقسیم نہیں رکھی، یہ نبوت کی تقسیم کے پیچھے چلے گئے۔ کہ دیکھیں نا دنیا کی جو دولت ہے یا رزق ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تقسیم۔ اولاد کے لیے ماں باپ کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو یہ مل جائے وہ مل جائے، بسا اوقات نہیں ملتی، اور بسا اوقات باپ اتنا غریب ہے اللہ اولاد کو کیسے نواز دے۔ فرمایا یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہماری تقسیم ہے، یہ ہم نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس خزانے کیوں نہیں، یہ چیز کیوں نہیں؟ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کے ہاں دنیا کی کیا عزت ہے، یا اللہ کے ہاں اس کا کوئی بہت بڑا احترام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ترمذی میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ساری دنیا ہے اللہ کی نظر میں اگر اس کی قدر و قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی اللہ کسی ایک کافر کو بھی پانی کا گھونٹ ادا نہ کرتے۔ مچھر جتنی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں، تو فرمایا اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیوں نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ، فرمایا آخرت تو آنے دو نا، پھر اپنے نبی کی شان اللہ ساری کائنات کو دکھائیں گے کہ کس طرح اللہ عطا کرتے ہیں۔ اور فرمایا اسی صورت میں کہ جب کوئی نعمت ملے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ خاص طور پر اللہ نے سواری کی نعمت کا ذکر کیا کہ جب سواری پر بیٹھو تو کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، یا اللہ یہ تیری دی ہوئی ہے اور یہ چلے گی بھی تیرے حکم سے، ہمارے تابع نہیں ہے، یا اللہ اس کو ہمارے تابع ہی رکھنا ورنہ ہم اس کو اپنے تابع نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، اور ان کے دشمنوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ فرمایا دیکھا کہ اللہ نے اپنے خلیل کے لیے حبیب کے لیے اصل میں آخرت ہی تیار کی ہے۔ حضرت ابراہیم کی دنیا کو دیکھیں اللہ نے اب بڑی عزت دی لیکن وقتی طور پر کتنے مصائب آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اس لیے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آخرت تیار کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا سے اس طرح محفوظ رکھتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں جس طرح تم اپنے بیمار کو، وہ بخار والا جس کو سردی سے بخار ہو جائے تم پانی سے اس کو بچاتے ہو پانی اور سردی نہ لگ جائے، فرمایا رب العالمین بھی اپنے نیک بندوں کو دنیا سے بچایا ہی کرتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کی طرف جائیں ہی نہ، ہم نے ان کو آخرت میں جا کے نوازنا ہے۔ کافر کہنے لگے، وہ جو پچھلی صورت کے ساتھ ربط، کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ شریعت کا ایک ہی حکم ہے اللہ کو پکارنا ہے،
تو چلو ہم اللہ کو پکارتے ہیں، غیر کو اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آخرت میں ہماری سفارش کر دیں، ان کے کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی سن لو، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اللہ سے کوئی زبردستی اپنا مجرم نہیں چھڑا سکتا، زبردستی سفارش کر کے وہاں نہیں چلتا۔ پھر کہنے لگے اچھا چلو سفارش نہ بھی کریں، کم از کم ہماری سنتے تو ہے نا، سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں نا، تو یہ بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری سورت دخان نازل کی، چھوٹی سی سورت، فرمایا انہ هو السمیع العلیم، ہر ایک کی دعا کو اور پکار کو سننے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں سنتا، نہ عبادت کو جانتا ہے نہ پکار کو سنتا ہے۔ کہا فرعون کو دیکھو، غیر اللہ کو پکارتا رہا نا، جب مرنے کا وقت آیا تو کسی نے سنی نہیں سنی، اللہ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ کی سنی۔ انہ هو السمیع العلیم۔ سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے، قیامت کے دن فرمائے سارے مجرم اس طرح اونڈے منہ گرے ہوئے ہوں گے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر ایک جماعت اپنے نامہ اعمال سمیت وہاں پر آئے گی، نامہ اعمال سامنے ہوگا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یہ کتاب ہے جو سچ سچ بولتی جائے گی، آج جو تم کرتے رہے وہ لکھتی رہی، آج دیکھو کتاب سارا کچھ بتائے گی۔ کافر کہنے لگے کہ چلو یہ غیر خدا ہماری نہ بھی سنے نہ بھی ہو تو ہم ان کو پکارتے رہیں کہ کوئی فائدہ تو ہو جائے گا نا۔ فرمایا یہ کوئی بات نہیں، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اللہ نے شریعت اسی لیے نازل کی ہے تاکہ اس کی اتباع کی جائے، اوہام توہم پرستی اس کو چھوڑا جائے، جو حقیقی چیز شریعت ہے اس کے پیچھے جاؤ، اپنی خواہشات کو خدا نہ بناؤ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں کیا دیکھا ہے تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے، جو دل میں آیا چاہت میں آیا اسی کے پیچھے لگ گئے۔ فرمایا رب کو چھوڑ کے خواہشات کی اتباع کر لی، اس سے برا کون ہو سکتا ہے۔ سورہ حامیم 7ویں آخری جو ہے وہ بھی چھوٹی سی 4 رکوعات پر ہی ہے۔ فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، لوگوں تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا، زمین کا کون سا ٹکڑا بنایا، آسمان کا کوئی حصہ بنایا ہے تو دکھاؤ۔ اور فرمایا سن لو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، تم ان کو پکارتے رہو قیامت تک تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ پہلی سورت شروع سے ہوئی جن ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ فرمایا غیر کو پکارو گے قیامت تک تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ دعا کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جو تم غیر سے دعائیں مانگتے ہو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں، وہ تو تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں۔ ہر ایک کی دعا سننے والا کون ہے بھائی؟ اللہ ہے، اس اللہ کو پکارو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ذکر کی اللہ تعالیٰ نے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے ہمت دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، میرے ماں باپ پر جو نعمتیں ہیں ان کا شکر ادا کروں، یا اللہ میں ایسے عمل کروں جو آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ فرمایا فرما بردار بیٹے یہ دعا کیا کرتے اور اللہ سے دعا کیا کرتے، اس لیے فرمایا تم بھی اسی سے مانگو، قوم عاد کی طرح نہ بنو، قوم عاد کی طرح نہ بنو، غیر کو پکارتے رہے، ہلاکت کا وقت کوئی بھی کام نہیں آیا۔ اور سورت کو اللہ تعالیٰ نے جنات کے خاص واقعے پر ختم کیا، جو 29ویں سپارے سورہ جن میں آئے گا، وہاں میں اس کی تفصیل ذکر کروں گا۔ فرمایا لوگوں اگر تم نے روگردانی کی تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، تم روگردانی کرو گے اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کے لے کے آ جائے، انسانوں تم منہ پھیرو گے ہمیں کیا ہوا، ہم جنات کو لے کے آ جائیں۔ ایسا ہی ہوا، مکہ والوں نے بات نہیں مانی، آپ تبلیغ کے لیے دوسرے علاقے میں جا رہے تھے، جنوں کی جماعت آئی، انہوں نے قرآن مجید سنا، ایمان لے آئے،
گئے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کو بھی مسلمان کر کے آپ کی خدمت میں لے کے آ گئے. فرمایا اللہ کو کیا ہے، تم آ جاؤ، اللہ کے دین پر تمہارا مقدر بدل جائے گا، تمہارا فائدہ ہو جائے گا. اللہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہم تمام کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جیسے لوگ آپ کو پسند ہے اس طرح ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب فرما، دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما. یا اللہ اس رمضان کو ہمارے حق میں سفارشی بنا اور اس کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما. یا اللہ اس قرآن کو بھی ہمارے حق میں سفارشی بنا. یا اللہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے لے کر اس وقت تک ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانے والوں کی مغفرت فرما، ان کے سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ بلا حساب کتاب ہم سب کو جنت میں داخل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.